اس تعلق سے ایک روایت ہے کہ عبد المطلب اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے پوتے کو مانتے تھے، اپنے پوتے کی بڑی عزت کرتے، تکریم کرتے، جب دعا کرنی ہوتی تو اپنے پوتے کو سامنے رکھ کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا۔ اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے عالم میں عبد المطلب کے سامنے کوئی انہیں ڈانٹ دیتا، جھڑک دیتا، کنارے کر دیتا، تو حضرت عبد المطلب روکتے، کہتے نہیں، میرے اس شہزادے کو کچھ نہ کہو، مجھے یقین ہے کہ میرا یہ شہزادہ وہ مقام بلند پائے گا کہ آج تک اس بلند مقام پہ کوئی نہیں پہنچا۔ اپنے اس پوتے کے تعلق سے بڑے پر امید تھے، آخر کیوں؟ تو آج اسی کا جواب سب سے پہلے ہم دیں۔ بات ایسی ہے کہ حضرت عبد المطلب چونکہ مسلسل سفر میں رہتے تھے، تاجر تھے، کبھی یمن، کبھی شام، کبھی فلسطین، کبھی حبشہ، مختلف علاقوں میں جاتے، مختلف بادشاہوں سے ملتے، مختلف سیانوں سے ملتے، مختلف پادریوں سے ملاقات ہوتی، اہل علم سے ملاقات ہوتی۔ تو یہ جو یہودی اور عیسائی اور پرانے دین کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کی جب کبھی حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوتی تو ایک دو نہیں، کئی ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ وہ سب عبد المطلب کو مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم بہت ہی عظیم شخص ہو اور تمہاری نسل میں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا جو محمد نام ہوگا، جو پوری دنیا پہ راج کرے گا، وہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوگا۔ اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا۔ آج ایک روایت جو خواب کے تعلق سے ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ میں حجر میں سویا ہوا تھا۔ حجر سے مراد کعبۃ اللہ کے قریب حتیم کا وہ علاقہ جو سینے بھر کی گول اونچی دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ تو حتیم میں جہاں حضرت اسماعیل کا کسی زمانے میں حجرہ اور مکان تھا، بی بی ہاجرہ کے ساتھ جہاں رہتے تھے، جو کعبۃ اللہ سے لگی جگہ ہے، کہتے ہیں کہ میں حجر میں سویا ہوا تھا کہ میں نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ جب وہ خواب میں نے دیکھا تو دیکھ کے میں حیران ہو گیا، اور اس حیرانی کے عالم میں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریش کی ایک کاہنہ کے پاس گیا۔ وہ سیانی عورت، وہ کاہنہ خواب کی بڑی اچھی تعبیر بتاتی تھی۔ زمانے ما قبل اسلام میں پورے عرب کے لوگ اس کی دانش مندی کے قائل تھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس کاہنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آج میں خانہ کعبہ کے جوار میں سو رہا تھا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، اور اس خواب کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کاہنہ کہنے لگی کہ بتائیے کیا خواب دیکھا؟ تو خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی، اور وہ زنجیر بڑی عظیم اور بڑی ہوتی گئی، پھر اس میں ایک درخت نکلا۔ اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں جو روایت نقل کی اس میں زنجیر کا ذکر نہیں، اس میں صرف اتنا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری پشت سے ایک نورانی درخت نکلا، اور پہلی روایت میں تھا کہ زنجیر نکلی، اس میں سے ایک نورانی درخت نکلا، لیکن نورانی درخت کا ذکر دونوں روایتوں میں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری پشت سے، پیٹھ سے ایک نورانی درخت نکلا ہے جس کی شاخیں آسمان تک پہنچ گئیں، بہت اونچا عظیم تناور درخت، اور اونچائی میں آسمان تک اس کی شاخیں پہنچی، اور لمبائی چوڑائی میں زمین کے مشرق و مغرب تک کا وہ چھتنار تھا۔
اس کی شاخیں پوری روئے زمین پہ چھا گئی. وہ درخت نہایت درخشاں اور تاباں نظر آ رہا تھا، پرنور نظر آ رہا تھا، دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا. روشن اور منور وہ درخت تھا، اتنا روشن تھا کہ روشنی جب اس کی بڑھی تو سورج کی روشنی سے زیادہ وہ روشن نظر آنے لگا. پھر میں نے دیکھا کہ جب یہ سورج سے زیادہ چمکدار ہوا تو میں نے یہ دیکھا عرب اور عجم سب کے سب اس درخت کے سامنے سجدہ کرنے لگے. زمین کے مشارق و مغارب نے اس درخت کو سجدہ کیا. ہر لمحہ اس کی نورانیت بڑھتی جا رہی تھی، نور بڑھتا جا رہا تھا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اس درخت کی شاخیں پکڑ پکڑ کے لٹکے ہوئے. میں نے غور کیا تو مجھے اس میں قریش کے بعض لوگ نظر آئے کہ بعض قریش کے لوگ ہیں جو اس کی شاخیں پکڑ کر لٹکے ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو اس درخت کو کاٹ رہے ہیں. ان کاٹنے والوں کو دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ یہ کاٹنے والے بھی قریش ہی کے لوگ ہیں، لیکن یہ دیکھا کہ ان کے کاٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ درخت جیسا پرنور تھا ویسے ہی نظر آتا رہا. فرماتے ہیں کہ جب یہ درخت کاٹنے والے اس درخت کو کاٹنے کے لیے اور قریب پہنچے تو اچانک میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی درخت کاٹنے والے درخت کے قریب پہنچے تو میری نظر ایک جوان شخص پر پڑی. وہ جوان جو بے حد خوبصورت تھا اور حسن و جمال میں یکتا، اور اس کے بدن سے بے بہا خوشبو آ رہی تھی. خوشبودار خوبصورت بدن والا ایک نوجوان آیا، اور وہ جب نظر آیا تو اس جوان نے ان درخت کاٹنے والوں کی آنکھیں پھوڑ دی. اشارہ کیا اور ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں، یوں اس درخت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. پھر اس نوجوان نے ان درخت کو کاٹنے والے نقصان پہنچانے والوں کی نہ صرف آنکھیں پھوڑی بلکہ ان کی کمر بھی توڑ دی. فرماتے ہیں کچھ دیر تک جب میں نے یہ دیکھا میرے دل میں بات آئی کہ میں بھی اچک کر اس درخت کی شاخ پکڑ لوں. میں نے کوشش کی، اچک کر درخت کی شاخ پکڑنا چاہتا تھا، لیکن میں درخت کی شاخ نہیں پکڑ سکا. جب یہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ جناب عبد المطلب نے اس کاہنہ سے بتائیں تو اس کاہنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، رنگ زد پڑ گیا، چہرہ فق ہو گیا، فکر مند ہو گئی، گھبرا گئی، اور گھبراتے ہوئے کہا کہ اے خواجہ عبد المطلب، کیا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا. کیا اس کی تفصیلات جو آپ بتا رہے ہو واقعی یہی تفصیل ہے؟ بالکل صحیح. جناب عبد المطلب نے کہا ہاں میں نے ایسے ہی دیکھا ہے. تو اس کاہنہ نے کہا افسوس، ایک ذات کا انتظار ہو رہا تھا، اس کے آنے کا وقت آ گیا. اب قریش اپنی خیر منائے. سنو، تمہاری صلب سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بن جائے گا. یہ جو درخت کی مثال خواب میں بتائی گئی، یہ وہ تمہارا وہ بیٹا اور اس کا دین ہے کہ زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بن جائے گا، لوگ اس کا دین قبول کر لیں گے. عبد المطلب نے کہا یہ سب تو ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی کہ میری اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا دین، وہ ایک نیا دین پیش کرے گا،
لوگ مانیں گے۔ میں نے کچھ درخت کی شاخوں کو پکڑ کے لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ قریشی لٹکے ہیں، سمجھ میں بات آ گئی کہ وہ اس کا دین قبول کرنے والے ہیں، لیکن میں نے بھی تو کوشش کی اور درخت کی شاخ میرے ہاتھ میں نہ آئی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کاہنہ نے کہا اس کی تعبیر بالکل آسان ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس وقت تمہارا یہ نونہال دین پیش کرے گا اس کے پہلے پہلے دین کے آنے سے پہلے تمہارا انتقال ہو چکا ہوگا، تم اس کے دین کو، اس کے مذہب کو نہ پا سکو گے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ میرے دوستوں